خارپشت نامی جانور سے مشابہت کی وجہ سے اس سمندری مخلوق کو ارچن یا سمندری خارپشت کہا جاتا ہے۔ ڈیکن یونیورسٹی میں سمندری حیاتیات کے ماہر پال کارنیل اس مسئلے کے حل کی کوششوں میں پیش ہیں۔ سمندری ارچن ان چٹانوں سے گزر رہی ہیں، بعض اوقات بہت گھنے جنگل میں سے، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی فوجیں اکٹھی چل رہی ہوں، اور یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کا صفایا کرتے جاتے ہیں۔ سی ارچن سمندری کائی اور سمندری گھاس جسے کیلپ کہتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو ایک انٹرویو میں پال کارنیل نے بتایا کہ حالیہ کچھ عرصے سے ان کی بھوک قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سمندر کے جنگلات ہیں، اگر آپ ان درختوں کو کھو دیتے ہیں اور اگر آپ سمندری جھاڑیاں کھو دیتے ہیں تو آپ نہ صرف باقی تمام حیاتیاتی تنوع سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ماہی گیری سے منسلک تمام اقسام سے بھی۔ کیلپ اور سمندری کائی کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو کہ پال کارنیل کے مطابق اب بھی بحال ہو سکتے ہیں، سمندری ارچنز کی تعداد کو بہت کم کرنا ہوگا۔ لہٰذا سائنسدانوں نے لوگوں کو اس سمندری جاندار کی آبادی کو کم کرنے کے لیے اسے کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ سی ارچن جاپانی کھانوں کا ایک مقبول جزو ہے، لیکن آسٹریلیا میں ایک ریسٹوران کی مالک جیسیکا ٹیو کے مطابق آسٹریلیا میں لوگوں نے ابھی تک اسے کھانے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ بہت سے مقامی آسٹریلین شہری سمندری ارچن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جب بھی آپ انہیں اس بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نہ ہی کہتے ہیں۔ ارچنز نے اب تک ریاست وکٹوریا کے پورٹ فلپ بے میں 500 ہیکٹر کے قریب سمندری چٹانوں کو متاثر کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ سخت ماحولیاتی معیار اور خشک سالی کے ایک سلسلے نے سمندر میں کیلپ نامی جھاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا، جس کے نتیجے میں اب سی ارچنز خوراک کے دیگر ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مقامی طور پر پائی جانے والی یہ قسم خوراک کا ایک ماحول دوست جزو بن سکتی ہے، اور پال کارنیل کا کہنا ہے کہ انہیں دسترخوان پر لانے سے ان کی انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کو روکا جا سکتا ہے۔